ناظرین محترم، آج کی قسط مخصوص ہے ہزارہ کمیونٹی کے لیے، ہزارہ قبیلے کے لیے، جو میری کوئٹہ کی یادوں میں ایک مخصوص یاد ہے۔ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے کاروبار، ان کا بزنس سب کچھ ختم ہو گیا، اور اب یہ المناک واقعہ ہوا کہ مچھ میں معصوم اور بے گناہ مزدوروں کو بے رحمی سے، سفاکیت سے قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا آج کی قسط کو میں نے ہزارہ کمیونٹی تک ہی مخصوص کیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ حکومتیں بھی مذمت کرتی ہیں۔ حکومتوں کا کام ایکشن لینا ہوتا ہے، ریاست کا کام ایکشن لینا ہوتا ہے، لیکن صرف مذمت پہ گزارا ہو رہا ہے۔ پر میں تو صرف مذمت ہی کر سکتا ہوں اور خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں ان لوگوں کو جو ان برے حالات کے باوجود، سردی کے باوجود، اپنا حق لینے کے لیے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں 4 راتوں سے، اور حکومت کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی کہ خود وزیر اعظم جائیں، چیف آف آرمی اسٹاف جائیں، چیف جسٹس جائیں اور ان سے بات کریں۔ ناظرین محترم، ہزارہ قبیلہ اپنی مخصوص، پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہاں ٹی وی کے اوپر بھی بعض بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہزارہ وال یا ہزارہ کے لوگ، ان کا اس ضلع ہزارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو KPK میں ہے۔ یہ ایک علیحدہ نسل ہے، اپنے مخصوص ٹریٹ سے پہچانی جاتی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ چنگیزی لکھتی ہیں۔ یہ اس منگول نسل سے کا کوئی نسل کا کوئی رابطہ ہے ان میں، اور ان کی شکلیں واضح ہیں۔ اچھا، شروع میں یہ ذرا مذہبی نوعیت میں کے اعتبار سے، چونکہ محبان علی اور محبان اہل بیت ہیں یہ حضرات، اور اس اعتبار سے ان کی ایک مذہبی شناخت تھی، اور سنی علماء بھی قتل ہونے لگے اور شیعہ علماء بھی قتل ہونے لگے اور امام بارگاہوں پہ فیرنگیں ہونے لگیں، تو ان کی جو نوجوان نسل تھی انہوں نے اپنی سوچ تھوڑی سی بدل لی، تھوڑی سی نہیں بلکہ کمپلیٹ چینج کر لی۔ مثلا پہلے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے پہچانے جاتے تھے، تو بعد میں ہزارہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن انہوں نے رکھ لیا، اور لیکن فائدہ تو کچھ نہیں ہوا۔ ان کے جو اگر یہ وہ امامیہ اسٹوڈنٹس کے نام سے پہچانے یا ہزارہ اسٹوڈنٹس کا کمیونٹی، یہی ایک اس کمیونٹی کو نشانہ بنا لیا گیا، اور یہ زیارت پہ جانے والے تھے، زیارتوں پہ جاتے تھے، ان کی بسیں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئیں، بم پھینکے گئے، فائرنگیں کی گئیں، قتل کیا گیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آئی کہ اس قبیلے کے لوگ اپنی تجارتیں، اپنے کاروبار، اپنے مکان، اپنے گھر چھوڑ کر آسٹریلیا چلے گئے، کراچی چلے گئے، لاہور چلے گئے، اسلام آباد چلے گئے۔ یہ ان کی جو ان کے ساتھ سلوک ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ کوئٹہ میں یہ ایک منفرد لیکن انتہائی صاف ستھرا، تعلیم یافتہ، مہذب اور نہایت محنت اور جفاکش قبیلہ تھا۔ آبادی بہت زیادہ نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ ان کی سیٹ سے ایک MP منتخب ہو جاتا تھا، اس سے زیادہ آبادی نہیں تھی، یعنی 2-4 لاکھ کی۔ اب تو سمٹا کر شاید 1 لاکھ بھی نہ رہے ہو۔ جتنے نوجوان تھے وہ سب چلے گئے، جو ملازم تھے انہوں نے ملازمتیں چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے لیے باہر نکلنا ہی ممکن نہ تھا، اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ 22-25 سال کا عرصہ مجھے یاد آتا ہے کہ جس میں ان کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات متواتر پیش آتے رہے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، نہ ریاست اور حکومت ان کی کوئی فیور کرتی ہے اور نہ ان کو تحفظ دیتی ہے، اور نہ یہ بیچارے اس قابل ہیں کہ خود اپنا تحفظ کر سکیں۔ ہیں ویسے یہ ملیٹنٹ ریس، جنگجو قسم کے لوگ ہیں، لیکن اب چھوٹی سی کمیونٹی کیا کر سکتی ہے، کتنا کر سکتی ہے اپنے لیے۔ However، ان کی ثقافت کو میں یاد کرتے ہوئے سب سے پہلے جس شخص کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں وہ میرے ایک کولیگ تھے پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں۔ میں نے کوئی 3-4 سال کا عرصہ پالی ٹیکنک میں بھی گزارا ایز انسٹرکٹر۔ تو ہمارے ساتھ ایک پروفیسر، وہ انجینئر تھے، BSc انجینئر تھے، اور اس زمانے میں BSc انجینئرس کو لوگ تلاش کیا کرتے تھے، مختلف محکمے تھے، B&R وغیرہ، اور اس قسم کے لوگ ملتے نہیں تھے۔ لیکن انہوں نے ان محکموں میں جانے کے بجائے ان کی شرافت کا اندازہ کریں، انہوں نے ٹیچر بننا پسند کیا، استاد بننا پسند کیا، اور پالی ٹیکنک میں وہ آئے، پہلے انسٹرکٹر تھے، پھر پرنسپل بھی ہو گئے، لیکن ان کا رابطہ ہمیشہ تعلیم اور تعلم کے ساتھ ہی رہا۔ انتہائی خوش اخلاق، انتہائی شریف انسان، انتہائی مہذب انسان اور محبت کرنے والے۔ پھر ایک مصباح تھے یونیورسٹی کے اندر، وہ بھی قتل کیے گئے کسی میں۔ احمد علی کوہزاد ان کے ایک معروف مورخ بھی ہیں، وہ بھی نوجوان ہیں،
علی بابا تاج ایک شاعر ہیں، صدف چنگیزی بہت معروف شاعر ہیں، ان سب کے علاوہ کرنل خاوری پبلک سروس کمیشن میں ممبر ہوا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے دوست تھے، بہت شاندار لوگ تھے۔ خصوصی طور پر یہ محنت اور جفاکشی کے اعتبار سے اس وقت تو یہ جو قتل ہوئے ہیں یہ بیچارے مزدور تھے، کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے تھے، اور زیادہ تر تو وہ لوگ سواتی ہیں، لیکن دوسرا جو قبیلہ ان کے ساتھ اس کام میں شرکت کرتا ہے وہ صرف ہزارہ قبیلہ ہے۔ پھر ان کی پہچان جب سیکولر ہوئی تو انہوں نے ہزارہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے اپنی تنظیم بھی بنائی، اور یہ الگ تھلگ ہوتے چلے گئے، اور اس طرح سے ان کے کاروبار متاثر ہوئے، ان کے گھر بک گئے، وہ باہر چلے گئے۔ لیکن اس کمیونٹی میں بہت تعلیم یافتہ لوگ میرے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ علامہ مہدی نجفی، علامہ یعقوب توسلی، ان کی بیٹی، ان کا بھائی، اور ان سے ہمارے بہت ہی اچھے مراسم رہے۔ اسی طرح سے علامہ جمعہ اسدی، اور یہ سب حضرات بہت پڑھے لکھے، بہت تعلیم یافتہ، بڑے اچھا، ان کے کچھ وزراء بھی تھے، سردار نثار ہزارہ، اور جنرل موسیٰ کا نام کون نہیں جانتا۔ جنرل موسیٰ 65 کی جنگ میں پاکستان کی افواج کے سپہ سالار تھے، اور پھر بلوچستان کے گورنر بھی رہے۔ ان کے ساتھ میری کچھ تصویریں بھی ہیں۔ پھر آرمی ان کا خصوصی یعنی پسندیدہ ترین آرمی کو جوائن کرنا ان کا خواب ہوا کرتا تھا، ان کے بچوں کا خواب ہوا کرتا تھا۔ اور لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ وہاں بہت لوگ ہیں، مقید ہیں، قالین سازی کی صنعت ان کے پاس بڑی مشہور تھی، چپل سازی ان کی بڑی مشہور صنعت تھی۔ معروف ہے کہ چپل برانڈ ہے نوروزی، یہ نوروزی صاحب جو ہیں وہ وہاں آرچر روڈ پہ ان کی بہت بڑی دکان تھی، اور ہم وہاں جایا کرتے تھے۔ میرے ایک دوست شرافت عباس صاحب، وہ ہزارگی بھی بولتے تھے، ویسے وہ فارسی اور اردو کے پروفیسر تھے، وہ بھی اب انتقال کر چکے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان کو دیکھا کرتے، محبت کرنے والے لوگ تھے، خلیق تھے، تعلیم یافتہ تھے، مہذب تھے، لیکن ان کو کسی کی نظر لگ گئی، اور حکومت ریاست کوئی بھی ان کو تحفظ دینے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ دل سے چیخیں نکلتی ہیں۔ یہ کربناک اور افسوسناک واقعہ جو ہوا، جس بے رحمی سے ان کو قتل کیا گیا، اور جس طرح سے 22 سال سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انسانیت سوز ہے، المناک ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے۔ حکومت اور ریاست کچھ تو خدا را ان کی حق رسی کریں۔ اور میں تو آخر میں اپنی گفتگو کو اس شعر کے ساتھ ہی ختم کرنا چاہوں گا کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، خدا را ان لوگوں کی داد رسی کیجیے۔ حکومت اور ریاست کو چاہیے کہ ان کو تحفظ فراہم کریں۔ یہ اس ملک کے شہری ہیں، ہماری طرح ہم سے بڑھ کر یہ اس ملک کے وفادار ہیں، اور ان کے اوپر زندگی کا جینا حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں ان کی اس افسوسناک واقعے پر میں ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور ان کے غم میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تحفظ فراہم کرے، ان کی جو قتل ہو گئے ہیں ان کی روحوں کو ایصال ثواب بخش سکتا ہوں، یہی کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ۔